اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 9 اور 10 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ باغی انسانوں کی فطرت بیان فرما رہا ہے کہ انسان جو ہے فطرت میں کیسا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھائیں اور پھر کچھ عرصے بعد ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اس نعمت کو، اس کی رحمت کو جو ہے سلب کر لیں، تو وہ یئوس کفور، مایوس ہو جاتا ہے، ناشکرہ بن جاتا ہے، اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اگر ہم ضرر کے بعد، تکلیف کے بعد جو ہے اسے اپنی نعمتوں کا مزہ چکھائیں، تو پھر کہتا ہے ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، میرے تمام تکالیف دور ہو گئیں، تمام پریشانیاں دور ہو گئیں۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، وہ جو ہے فخر کرنے لگ جاتا ہے، اکڑنے لگ جاتا ہے، تکبر پہ اتر آتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو صبر و استقامت پر قائم رہتے ہیں، اگر انہیں اللہ کی طرف سے رحمت پہنچتی ہے تو اس پر وہ فخر و غرور نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غرباء پر، قریبی رشتےداروں پر، فقراء و مساکین پر، یتامہ پر، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے تکلیف دے دیتا ہے، پریشانی دے دیتا ہے، مال کی کمی دے دیتا ہے، اس پر بھی بے صبرے نہیں ہوتے، اللہ کا شکوہ نہیں کرتے، شکایت نہیں کرتے، بلکہ صبر و استقامت کے ساتھ اس آزمائش پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور اجر کبیر ہے۔ تو یہ آیات جو ہے قریش مکہ کو وارننگ دے رہی ہیں کہ تم جو اپنی تھوڑی سی دولت پر اللہ نے جو تمہیں عطا کی ہے سرکشی اختیار کرتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہو، ان کے ساتھ ٹھٹھا مذاق کرتے ہو، اللہ جو تمہیں دولت دے رہا ہے اس کو سلب بھی کر سکتا ہے، اس لیے تمہیں جو ہے دولت پر فخر و غرور کرنے کی بجائے تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنا چاہیے، آپ کا پیرو بننا چاہیے۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہیں اللہ دنیا میں بھی جو ہے تمہارے لیے خیر عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی تمہارے لیے خیر ہوگی۔ اگر اس کے برعکس کرو گے تو اللہ دنیا میں تو تھوڑا سا تمہیں مہلت دے سکتا ہے، تمہیں مال و دولت کی فراوانی دے سکتا ہے، یہ تمہاری جو ہے آزمائش کے لیے ہے، لیکن آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں خوشحالی میں اور تنگی میں جو ہے خوشحالی میں اپنا شکر ادا کرنے اور تنگی میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔